باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالات من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذی من بعد ابی بکر و عمر وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سماعت فرمانے والے میرے معزز محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، واجب التکریم معززہ محترمہ ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آج سلسلہ وار پروگرام میں، جیسے کہ مختلف عنوانات پر مختلف اوقات میں فہم القرآن روم میں پروگرام ہوتے رہے، آج عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے یہاں کی انتظامیہ نے، یہاں کے ساتھیوں نے انعقاد کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ حضرات کی اس پروگرام کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور امت مسلمہ کے لیے یہ پروگرام سن کر اس پر اللہ رب العالمین عمل کی توفیق بخشے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم گروہ ہے، وہ عظیم ناجی جماعت ہے کہ جن کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن کریم کی تقریباً 700 آیات کے اندر کیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقدس جماعت ہیں کہ جن کا ذکر تقریباً 2000 کے لگ بھگ احادیث مبارکہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ جو اس کرۂ ارض پر کسی اور جماعت کو کبھی بھی حاصل نہیں رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت یافتہ جماعت دنیا میں سب سے برگزیدہ ہے، سب سے مقدس ہے اور نہایت بلند منصب پر فائز ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس جماعت سے بہتر کوئی مخلوق نہیں، اس گروہ سے بہتر کوئی گروہ نہیں، اور اس گروہ کے ہر فرد کو
عدالت و انصاف میں، سچائی اور شرافت میں جو اعزاز حاصل ہوا وہ کسی اور گروہ کو حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ طبقہ، یہ گروہ رشک ملکوت بنا۔ فرشتوں نے بھی اس جماعت کے اوپر رشک کیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی زندگیوں کو مصائب کے تپیڑوں میں ڈال کر، مشکلات کے بھنور میں اپنی زندگیوں کو ڈال کر، آلام کی کھائیوں میں جاں بلب رہ کر یہ لوگ دامن اسلام کے ساتھ وابستہ رہے۔ عرب کے ان صحرا نشینوں نے ہر دکھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر پریشانی میں تاجدار رسالت کی صحبت سے مشام جان معطر کیا، بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی یہ لوگ دین مصطفی سے وابستہ رہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مصطفیٰ کی خاطر اپنی قوم کو خیر آباد کہا، اپنے ملک کو خیر آباد کہا، اپنی بستیوں کو خیر آباد کہا، اپنی تجارت کو خیر آباد کہا، المختصر اپنی متاع حیات کی ہر چیز لوٹا کر یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت سے وابستہ رہے، آپ کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ چونکہ باب نبوت مکفل ہو رہا تھا، نبوت کا دروازہ بند ہو رہا تھا، اس لیے انبیاء کی وراثت کا تحفہ اسی جماعت کو ملنا تھا۔ محمدی دستور العمل کا ابلاغ انہی کے حصے میں آنا تھا۔ قرآنی ہدایت اور تعلیمات نبوی کو فروغ پہنچانے کا حامل انہی لوگوں نے بننا تھا۔ یہی لوگ دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے قرار پائے تھے۔ یہ لوگ دنیا کے سب سے بڑے سردار کی ذمہ داریوں کے امین تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی پاک بازی کو، ان کی راست بازی کو دنیا کا سب سے بڑا تحفہ عطا کیا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں خود اللہ رب العزت اس جماعت کے متعلق رطب اللسان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس جماعت کا مختلف انداز میں ذکر فرمایا۔ کہیں پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ حجرات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ایک مقام پر فرمایا اولئک ھم المفلحون، کہ یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا اولئک ھم الفائزون، یہی لوگ فوز و فلاح پانے والے ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یہی پکے سچے مومن ہیں۔ قرآن کریم کی ایک دو آیات نہیں بلکہ 20 آیات اس پر شاہد عدل ہیں۔ 20 آیات جو ہیں اس پر گواہ ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر گروہ اس کائنات میں اور کوئی نہیں گزرا۔ شرف صحابیت
مقام نبوت کے بعد اسلام کا بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس کا حصول عطیہ خداوندی ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا، جیسے کوئی نبی اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، ایسے ہی صحابی بھی کوئی اب نہیں بن سکتا، یہ بھی اللہ کا انتخاب تھا۔ خدا ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے جن لوگوں کو اپنی قدرت و مشیت کے مطابق منتخب کیا، وہی لوگ اس کمال سے مزین ہوئے، اور خود بارگاہ خداوندی سے بار بار ان کی صفائی کا اعلان کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے بار بار صحابہ کرام سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا، اور پھر بار بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تقوی، ان کے ورع، ان کی للہیت، ان کی خدا ترسی کا اعلان بار بار قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے رہے۔ یہ دولت کبریٰ جو آج کے کسی ولی کو، آج کے کسی کتب کو، آج کے کسی ابدال کو نہیں مل سکتی۔ اللہ علیہ وسلم مقدس ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا اعلان قرآن کریم میں بار بار فرمایا۔ شرف صحابیت، یہ دولت کبریٰ آج کے دور میں کسی ولی کو، کسی کتب کو، کسی ابدال کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ جماعت ہے کہ جسے ارادہ ازلیہ نے پوری کائنات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت، اسلام کی نصرت و حمایت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیانی کڑی، امت کے درمیان پل رابطہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ اگر صحابہ والی کڑی کو امت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے توڑ دیا جائے، اگر صحابہ کرام والے پل کو امت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے ختم کر دیا جائے، تو اسلام کی کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سے رضا کا اعلان بار بار فرمایا، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایسی سند امتیاز ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی اس سند کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ میرے دوستو، یہ کہنا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اعلی انعام ہے۔ اللہ کا کسی سے راضی ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ آج مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے نا کہ آپ سے اللہ راضی ہے، مجھ سے اللہ راضی ہے، تو ہم جو ہے شاید خوشی کے مارے پھولے نہ سما سکیں۔ یہ اتنا بڑا پروانہ ہے کہ جو جنت کے اندر ایک جنتی کو ملے گا، لیکن صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے اسی دنیا کے اندر عطا کر دیا۔ ابو بکر کو یہ پروانہ اس دنیا میں ملا ہے، عمر کو یہ پروانہ اس دنیا میں ملا ہے، عثمان کو یہ پروانہ اس دنیا میں ملا ہے، علی کو یہ پروانہ اس دنیا میں ملا ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور پھر یہیں تک نہیں، بلکہ فرمایا ورضوا عنہ، کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ ایک تو یہ فرمانا اللہ ان سے راضی ہوا، پھر فرمایا وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ خدا پہلے تو خود ان سے راضی ہوا، اور پھر وہ بھی خدا سے راضی ہو جائیں۔ یہ
سب کچھ محبت کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ جب اللہ کی رضا ثابت ہو گئی، جب ان کی رضا اللہ سے ثابت ہو گئی، اللہ کی رضا ان سے ثابت ہو گئی، تو آج کا اگر کوئی مادر پدر آزاد یہ بات لکھے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا، یا وہ معاذ اللہ استغفر اللہ وفات رسول کے بعد کافر اور مرتد ہو گئے تھے، صرف 5-4 لوگ بچے تھے، یہ کتنی بڑی حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے۔ آج شیعہ کی کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرما جانے کے بعد صرف 4 یا 5 صحابہ بچے تھے، باقی سب کے سب معاذ اللہ منافق ہو گئے تھے۔ میرے دوستو، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو الفاظ اللہ رب العزت نے دنیا کے سب سے بڑے سردار کے لوہے قلم پر اتارے ہوں اور ان الفاظ کے پڑھنے کا مرتبہ یہ ہو کہ ایک ایک لفظ پر 10-10 نیکیاں ملتی ہوں، صبح ازل سے شام ابد تک یہ دستاویز خدائی، یہ خدا کا کلام سچائی کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ظاہر و باطن سے واقفیت رکھنے والا مالک حقیقی خدا نخواستہ ناقابل اعتماد افراد پر جو ہے کس طرح صداقت عدالت کا تحفہ افتخار ان کو عطا کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے۔ مجھے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، آپ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ جنہوں نے نبی کے بعد پھر جانا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اس قسم کی بات کرنے والے لوگ خود جو ہیں گمراہ ہیں، راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ خدائی احکامات اور حقائق کے تناظر میں دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ یہ نہایت پاک طبقہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا، ان کی طبیعتوں سے گناہ سے فرار اور معصیت سے طبی طور پر نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کو محفوظ رکھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کسی صحابی کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام پر تنقید کرنا ضلالت اور گمراہی ہے، صحابہ اکرام سے بغض و عناد رکھنا کفر و الحاد ہے، صحابہ اکرام سے نفرت کا اظہار کرنا قرآن و حدیث سے بغاوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت جن کی تعداد احادیث مبارکہ میں مختلف ملتی ہے، بعض احادیث مبارکہ کے مطابق 1,24,000، بعض احادیث کے مطابق 1,44,000 اور بعض احادیث کے مطابق 2.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کی تعداد کی۔ یہ لوگ جتنی بھی تعداد میں تھے، یہ سب کے سب ہدایت کے درخشندہ و تابندہ ستاروں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ میرے کوئی عقیدت کے پھول نہیں بلکہ لسان نبوت سے الفاظ نکلے ہیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کے نقش قدم پہ بھی چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ اب آپ نے آسمان پہ دیکھا ہوگا کہ آسمان پہ آپ کو
ستارے ٹمٹماتے نظر آتے ہیں. کبھی کبھی آسمان بڑا صاف ہو تو کوئی ستارہ چھوٹا ہوتا ہے روشنی میں، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی دور ہوتا ہے، کوئی قریب ہوتا ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان رشد و ہدایت کے درخشندہ و تابندہ ستارے ہیں. لسان نبوت سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاروں سے تشبیہ دے کر ان کی عظمت کو چار چاند لگا دیے، اور ایک ادنا سے ادنا آدمی کے ذہن میں بھی یہ بات ڈال دی کہ اس کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو کہ ستارہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا وہ روشن ضرور ہوتا ہے. میں نے بڑے قیمتی الفاظ کہہ دیے، آپ میری بات پہ غور کرنا. ستارہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا وہ روشن ضرور ہوتا ہے. ستارہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا وہ روشن ضرور ہوتا ہے. صحابی مقام اور مرتبے میں چھوٹا ہو یا بڑا وہ ہدایت کا درخشندہ تابندہ ستارہ ضرور ہے. اور پھر جس صحابی کے دامن سے بھی آپ وابستہ ہو جاؤ وہ آپ کو سیدھا جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا. کسی صحابی کے بھی نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو وہ سیدھا جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی صحابی کی اقتدا کر کے آپ جو ہیں معاذ اللہ گمراہی کے راستے میں چلے جائیں، ایسا ممکن ہی نہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی اور فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے نقش قدم پہ بھی چلو گے ہدایت پاؤ گے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے. صحابہ کرام کی پوری جماعت قدسی اصل ہے. بڑے قیمتی پھول دے رہا ہوں آپ کو. آپ تو مجھے کاغذ کے پھول دے رہے ہیں، میں آپ کو حقیقی پھول دے رہا ہوں کہ صحابہ کرام کا قافلہ اسلام کا اولین شارع اور قرآن کا حقیقی مخاطب ہے. اس جماعت نے ایسے وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا کہ جب مکہ کی دھرتی پر کوئی پیغمبر کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. ایسے وقت میں اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالا کہ جب مکہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں حد کر دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوئی پھول بچھانے والا نہیں تھا بلکہ کانٹے بچھانے والا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھول نچھاور کرنے والے ہاتھ نہیں تھے بلکہ کانٹے پھینکنے والے ہاتھ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقدس شخصیات ہیں کہ جنہوں نے بڑے کٹھن حالات میں پورے ماحول کی مخالفت کو مول لے کر، برادریوں کے تانوں کو سہ کر، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی. جب آپ بیت اللہ میں نماز کے لیے سر جھکاتے ہیں تو اونٹ کی گندی اوج لا کر جو ہے مشرکوں کا سب سے بڑا سردار ابو جہل آپ کی پشت مبارک پہ لاد دیتا ہے. اصحاب رسول نے اس وقت آپ کا ساتھ دیا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں رسی ڈال کر آپ کو گھسیٹا جاتا تھا. ان مبارک ہستیوں نے اپنے آپ کو تکالیف میں ڈال کر، دکھوں میں ڈال کر، پریشانیوں میں ڈال کر
تکالیف میں ڈال کر آپ کا ساتھی بننا گوارا کیا۔ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ لوگ مار رہے تھے۔ قریب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ظالموں کیوں مار رہے ہو؟ اس لیے مار رہے ہو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، صرف اس بات پر مار رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کافروں نے، مکہ کے ان مشرکوں نے پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت بلال کو چھوڑ دیا، حضرت ابوبکر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ آپ کے جسم کا رواں رواں زخمی ہو گیا۔ جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا کہ جہاں پر آپ کے جسم پر کافروں اور مشرکوں کی مار کے نشان نہ پڑے ہوں، حتیٰ کہ اتنا مارا سر مبارک کا یہ عالم ہو گیا کہ سر میں جہاں ہاتھ رکھتا بال جو ہے اکھڑ جاتے۔ میرے دوستو، اس قدر تکالیف صحابہ کرام نے اٹھائی ہیں، اس قدر مار کھائی ہے، اس قدر مشقتیں اٹھائی ہیں، اور پھر صحابہ کرام جو ہیں آپ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کرنے کے بعد ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ کے ذل عاطفیت میں جگہ پاتے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ صحابہ کرام تپتی ہوئی ریت کے اوپر لیٹ کر بھی احد احد کی صدا بلند کرتے ہیں، دہتے ہوئے انگاروں کے اوپر لیٹ کر بھی اپنے جسم کی چربی سے ان انگاروں کو بجھاتے ہیں، پھر بھی احد احد کی صدا کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں وہ لوگ ڈل کر بھی جو ہے اللہ ایک ہے کی صدا کو بلند کرتے نظر آتے ہیں۔ چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں لڑ کر بھی وہ لوگ جو ہیں پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرتے ہیں اور شہادت کے جام کو نوش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، کس طرح ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا دل جو تھا ایمان سے معاذ اللہ خالی تھا، ان کے قلوب جو تھے وہ محبت رسول سے اور محبت خدا سے معمور نہیں تھے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، ان کی شان کو، ان کے مقام کو تسلیم کرنا اصول دین کی بجائے ضروریات دین میں سے ہے۔ کلمہ کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ نماز کس نے بتائی کہ میرے پیغمبر یوں پڑھا کرتے تھے؟ صحابہ نے۔ ہمیں حج کا طریقہ کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ زکوٰۃ کتنی دینی ہے پیغمبر سے سیکھ کر کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ قرآن اترتے ہوئے صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا۔ قرآن کے راوی کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن حق ہے؟ صحابہ نے۔ اسلام کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو صحابہ کی مدد کے بغیر ہمیں مل جائے۔ لوگوں کو، امت کو کلمہ کی خبر دی، اصول دین کا تعارف دنیا کے سامنے رکھا، یہ صحابہ کرام ہیں۔ اور صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہیں کہ جن سے قرآن کریم ایک جگہ پر براہ راست مخاطب ہے، اور قرآن اللہ کا فرمان ڈائریکٹ صحابہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم بہترین جماعت ہو، تم بہترین لوگ ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن کریم کے مخاطبین اول صحابہ کرام ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صحابہ کو بہترین جماعت قرار دیا، اور پھر دوسری جگہ پر انہی لوگوں کے تقوی کو اعلی مقام پر فائز قرار دیا، اور پھر دوسری جگہ پر فرمایا کہ تم سب جنتی ہو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تم سب سے جنت کے وعدے کر دیے گئے۔ اور ایک طرف فرمایا پوری امت کے ایمان کو ان کی طرح کے ایمان لانے کو معیار قرار دیا، اور فرمایا
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ جو بھی صحابہ کے ایمان کی طرح کا ایمان لائے گا اس کا ایمان جو ہے وہ قبول ہوگا۔ قرآن کریم نے واضح طور پر فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ گویا کہ صحابہ کا ایمان ایک ترازو قرار پایا، صحابہ کا ایمان کسوٹی قرار پایا، صحابہ کا ایمان جو ہے معیار حق تسلیم کیا گیا۔ مختلف قرآنی تصریحات میں صحابہ کے اعلیٰ مراتب، ان کے ساتھ جو ہے برگزیدگی، صحابہ کا تقدس، صحابہ کی طہارت، صحابہ کی پاکیزگی سارے جہان کے لیے نمونہ قرار دیا گیا۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی اقتداء کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہودیوں میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو گروہ نجات پانے والا ہے، جو ناجی فرقہ ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو نجات پائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نجات پانے والا گروہ وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے۔ سبحان اللہ، گویا کہ اپنی اقتداء کو اور اپنے صحابہ کی اقتداء کو نجات کا ذریعہ قرار دیا کہ جو میرے راستے پہ چلے گا اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے بھی صحابہ کی بدگوئی کو قابل تعزیر جرم قرار دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس بات سے باخبر کر دیا اور خبردار فرما دیا کہ اے لوگو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان کی تعظیم کو قرآن و سنت میں واجب قرار دیا گیا، اور صحابہ اکرام کی نیتوں کی تعریف کی گئی۔ صحابہ اکرام کے قلوب کو ذکر الہیہ کا مرکز بنا دیا گیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو اللہ رب العزت نے ذکر الہیہ کا مرکز بنا دیا، اور پھر صحابہ اکرام کی تجارت کی، عبادت کی، ریاضت کی، معاملات کی، معاشرت کی جا بجا پر تعریف فرمائی۔ قرآن کریم میں 3 طبقوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ان میں 2 طبقے صحابہ کرام کے ہیں، مہاجرین کے اور انصار کے۔ ایک طبقہ مہاجرین کا ہے اور ایک انصار کا ہے، جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جن کو خدائی زبان میں جنت کا مستحق قرار دیا گیا۔ وہ طبقہ ہے جو ان دونوں طبقات کی اتباع کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے فرماتے کہ لوگوں 3 طبقوں میں 2 طبقے گزر چکے ہیں، بہتر ہے تم تیسرے طبقے میں رہو، یعنی کہ مہاجرین کا طبقہ بھی گزر گیا، انصار کا طبقہ بھی گزر گیا، اور اب تیسرا طبقہ جو ہے یہ قیامت تک باقی رہے گا، یعنی کہ صحابہ کی اتباع کرنے والا۔ یہ 3 طبقات جو ہیں
ان کو اللہ رب العزت نے جنتی قرار دیا. مہاجرین، انصار اور ان کی اتباع کرنے والے. اتباع کرنے والے جو ہیں یہ قیامت تک باقی رہیں گے. صحابہ کرام کی عظمت کا اقرار جو ہے فطرت کا لازمی تقاضا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سردار مانیں، آپ کو آخری پیغمبر بھی تسلیم کریں، سب سے بڑا نبی بھی سمجھیں، سب سے اعلیٰ و عرفہ رسول بھی جانیں، ان کی ذات بابرکات کو دنیا جہاں میں سب سے مقدس ہستی بھی خیال کریں، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت میں 23 برس گزارے، جن کی شان میں قرآن اترا اور جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا، جو آپ کے سفر کے ساتھی بنے، حضر کے ساتھی بنے، جن کی آپ سے قرابت داری رہی، جن کے ساتھ آپ کی رشتہ داری رہی، جو آپ کے پیچھے طویل عرصہ تک نماز پڑھتے رہے، جو آپ کے ساتھ غزووں میں شریک ہوتے رہے، کیسے معاذ اللہ جو ہے ان کو ہم لوگ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ یہ وہم بھی لانا جو ہے گناہ سمجھتے ہیں کہ ان کو منافق سمجھا جائے، یا معاذ اللہ صحابہ کے متعلق جو ہے اس قسم کا خیال کیا جائے. میرے دوستو، اس سے زیادہ کیا انحراف ہو سکتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ یہ تصور تسلیم کر لیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت اور ہدایت کا تصور جو ہے محض خواب اور خیال بن کے رہ جائے گا. تو اس لیے اگر مسلمان بننا ہے، اگر اسلام میں رہنا ہے، تو صحابہ کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھنا ہے. جماعت صحابہ سے وابستگی کے بغیر ایمان نصیب نہیں ہو سکتا. اگر اس ابدی اور سرمدی پیغام کو دنیا عالم تک پہنچانا ہے، اقوام عالم تک پہنچانا ہے، تو صحابہ کو برحق سمجھنا پڑے گا، صحابہ کو معیار حق سمجھنا پڑے گا، اور نبوت کے بعد نبوت کی نیابت کا شاہکار ان کو سمجھنا پڑے گا. کیونکہ صحابہ کی اقتداء جو ہے کامیابی کی شاہراہ ہے. صحابہ کی غلامی جو ہے یہ کامیابی کی شاہراہ ہے. رسالت کو کسی طرح فوز و فلاح کا سب سے آخری نشان اور اس کی تعلیمات کو عصر حاضر کی سب سے عرفہ دستاویزات جب ہی قرار دیا جائے گا جب آفتاب نبوت سے نکلنے والی ان کرنوں کو ہم صحیح سمجھیں گے کہ ان درخشندہ و تابندہ ستاروں کو ہم حق جانیں گے. اگر معاذ اللہ ان کو ناقابل اعتماد قرار دیا جائے اور ان لوگوں کے اوپر سے اعتماد اٹھا دیا جائے تو پھر قرآن کریم کی جو اتنی زیادہ آیات موجود ہیں ان سب کا کیا بنے گا؟ آج روافض جو ہیں وہ تاریخ کے چیسڑوں کا سہارا لے کر قرآن اور حدیث کے ساتھ ٹکراتے ہوئے جو ہیں صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرتے ہوئے صحابہ کو ناقابل اعتماد قرار دیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اللہ کا قرآن جو ہے ان کی تعریف، ان کی مدح، ان کی ثنا، ان کی ستائش، ان کی تعریف بیان کرتا ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی شہراء کے اوپر چلنے والوں کو کامیاب قرار دیتا ہے. اور قرآن کریم جو ہے ان کو کریم امت کہتا ہے. قرآن کریم ان کو دنیا بھر سے منتخب کیے ہوئے کہتا ہے. امت جو ہے صرف 4 آدمیوں کا نام نہیں ہوتا، امت ایک کثیر تعداد کا نام ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا
تو عرب کے تمام لوگ اس وقت کافر اور مشرک تھے. آپ کے عزیز و اقارب جو تھے، جو رشتہ دار تھے، وہ آپ کی خبر کو سنتے ہی آپ کے مخالف ہو گئے. کسی نے معاذ اللہ آپ کو جادوگر کہا، کسی نے آپ کو دیوانہ کہا. 6 برس تک مسلسل آپ کے معجزات اور خوارق عادت واقعات کو دیکھنے کے باوجود صرف 30 لوگ مسلمان ہوئے. حضرت ابوبکر شامل تھے، حضرت عثمان شامل تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف شامل تھے. مشرکین مکہ نے جب یہ کام بڑھتا ہوا دیکھا تو انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی. ہجرت کے بعد یہ سلسلہ جو ہے بڑھتا رہا. صحابہ کا ایثار اسلام کی بنیاد ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام سے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، اس وقت 14 صحابہ مسلمان تھے. پھر بڑھتے بڑھتے 38 ہو گئے. پھر 13 سال تک صحابہ کی تعداد اتنی زیادہ نہ ہوئی، بلکہ 40 سے 42 لوگ مسلمان ہوئے. کافروں نے گھیرا اتنا تنگ کر رکھا تھا. آخر ہجرت کرنے کا حکم آیا. 2 دفعہ ہجرت کرنا پڑی. اس کے بعد پھر جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، پھر اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو بڑھایا. پھر سینکڑوں سے ہزاروں ہوئے اور پھر ہزاروں سے یہ اسلام کا قافلہ لاکھوں تک پہنچا. قبیلوں کے قبیلے، فوجوں کی فوجیں، غور در غور، گروہ در گروہ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگی. یہاں تک کہ ایک بات غور طلب ہے کہ جن لوگوں نے اول آپ کو پیغمبر جانا، آپ کی دعوت پر ابتدا میں لبیک کہا، بلا توقف کلمہ پڑھا، بلا تعمل کلمہ پڑھا، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، ان سے لڑائی مول لی، نہایت مصیبت کے ساتھ آپ کی گواہی دی، چاروں طرف سے مشکلات کو سہ کر آپ کا ساتھ دیا، اپنے باپوں کو چھوڑا، اپنے دادوں کو چھوڑا، اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر نئے دین میں آئے، اپنے عیش و آرام کو ترک کیا، مصائب، آلام اور تکالیف میں پڑے. سب نے مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں، آپ کے دامن پناہ میں جگہ لی. اس بات پر بار بار غور کرنے کے بعد 2 سبب معلوم ہوتے ہیں. یا تو ان لوگوں کے دل میں دین کی خواہش تھی اور اخروی نجات کی امید تھی. اس امید پر یہ لوگ مسلمان ہوئے. یا پھر انہیں دنیا کا طمع اور مال و دولت کا لالچ تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ دکھ برداشت کیے. اگر ہم پہلی بات کو مانیں تو انہوں نے صرف اخروی نجات اور خدا کی رضامندی کی خاطر اسلام کو قبول کیا. تو کس طرح ممکن ہے کہ جب کوئی امید کی کرن سامنے نہ تھی، چاروں طرف دکھ ہی دکھ تھے، ایسے وقت میں جن لوگوں نے حضور کی رفاقت اختیار کی وہ بھی کسی وقت آپ کا دین چھوڑ کر منحرف ہو سکیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. پریشانیوں کو برداشت کر لیا، دکھوں کو برداشت کر لیا. جب سارے دور ختم ہو گئے تو پھر معاذ اللہ آ کے راستے سے وہ لوگ ہٹ جائیں. کیسے یہ کہا جا سکتا ہے؟ بلکہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کو مصیبت اور دکھ کے وقت اختیار کیا، سال ہا سال تک یہ لوگ رنج و الم اٹھاتے رہے، وہ کبھی بھی دین سے نہیں پھر سکتے اور مرتے دم تک اسی پر ثابت قدم رہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ تج دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا.
لیکن دین کو اپنے سینے سے لگائے رکھا اور اسی پر ثابت قدم رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی، اور آخری وقت تک اسی کے اوپر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا دیا، اور پھر صرف مکہ اور مدینہ تک اس روشنی کو نہیں پھیلایا بلکہ 4 جانب عالم میں پھیلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 9 لاکھ مربع میل تک اسلام جو ہے وہ پھیل چکا تھا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں 11 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پھریرا لہرا گیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرا گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے زیادہ اسلام نے حکومت کی ہے اگر کسی کے دور میں آج تک، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ اسلام جو ہے دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ آج بھی اگر ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو وہی اللہ کی مدد ہے، وہی اللہ کی نصرت ہے، وہی اللہ کے وعدے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان مقدس شخصیات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ آپ کی مبارک جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم نے جن لوگوں کو کامیاب قرار دیا، جن لوگوں کو انعام یافتہ جماعت کہا، نبیین کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو، اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں ان کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہمارا خالق و مالک، ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ دوران گفتگو جو سبقت لسانی ہوگی، غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔